السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ شوال کے روزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ماہ شوال میں 6 جو روزے رکھے جاتے ہیں، جس کو ہم شش عید کے نام سے جانتے ہیں، ان روزوں کی حقیقت کیا ہے، اس روزے کے رکھنے میں لوگوں کو کنفیوژن کون سی ہوتی ہے، اس کا ازالہ ہم کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، یعنی اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال لگاتار روزے رکھے۔ سبحان اللہ! تو 6 روزے رکھنے سے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے۔ اب اس میں جو کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان روزوں کو شوال کی دوسری تاریخ یعنی عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ماہ شوال کے کسی بھی دن سے آپ ان روزوں کو شروع کر سکتے ہیں اور 6 روزے آپ کسی بھی تاریخ میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ یوں تو دوسری تاریخ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تیسری، چوتھی، 5ویں، 10ویں، 15ویں، آپ جتنی تاریخ سے ان روزوں کو شروع کرنا چاہیں آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ ان روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری ہے، یعنی لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اب ایک روزہ رکھا ہے تو اس کے بعد لگاتار 5 روزے اور رکھنے ہیں، جبکہ یہ بھی بات درست نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کے بیچ میں آپ گیپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لگاتار رکھنا نہ چاہیں بلکہ 1 دن کی 2 دن کی گیپنگ رکھنا چاہیں تو آپ بیچ میں کچھ دنوں کو چھوڑ کر کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو 6 روزے رکھنے ہیں، آپ چاہے لگاتار رکھیں یا آپ بیچ میں گیپ کر کے روزے رکھیں، دونوں صورتوں میں آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی اور اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ تیسری غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں جو ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور اس ماہ شوال کے وہ نفلی روزے رکھنے چاہتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ دونوں کی نیت کر لیں اور دونوں کا ثواب انہیں حاصل ہوگا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نے نفلی روزوں کی نیت کی ہے تو یہ آپ کا نفلی روزہ ہوگا، یعنی شوال کا یہ نفلی روزہ آپ کا شمار کیا جائے گا۔ آپ کی قضا رمضان کی جو تھی وہ ادھوری رہ جائے گی۔ اگر آپ کو اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہے تو اس کی نیت آپ کو الگ سے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے ماہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان کو الگ تاریخوں میں رکھنا ہوگا، اور شوال کے روزوں کے لیے آپ کو الگ سے نیت کر کے اس کا الگ سے روزہ رکھنا ہوگا۔ مثلا آپ کے 6 روزے ماہ رمضان کے چھوٹے تھے اور 6 روزے آپ کو شوال کے بھی رکھنے ہیں، تو آپ کو ٹوٹل 12 روزے رکھنے ہوں گے۔ ایک نیت سے دونوں کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور نہ آپ کو نفلی روزے کی نیت سے آپ کے قضا روزے وہ مکمل ہوں گے۔ تو یہ بھی خیال رہے کہ قضا کی نیت کریں گے تو آپ کے قضا روزے ہوں گے، نفلی کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اگر آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو آپ کے جو قضا ہیں وہ آپ کے ذمے میں باقی رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔